أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین عرض ہے اللہ سونے نے قرآن حکیم دی سورہ اخلاص دے اندر فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں دس دیو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ دی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی دی اولاد ہے اور نہ کوئی وہ ہم اثر ہے، نہ وہ کوئی برابر ہے. یہ سورہ اخلاص ہے، سورہ توحید ہے. یہ دے اندر اللہ رب العزت نے دسیا کہ میں واحد لا شریک ہاں، بے مثل بے مثال ہے. اور توحید جڑی ہے یہ بنیاد ہے تمام اعمال دی. جب تک انسان دی توحید درست نہیں ہوندی، یعنی نور توحید حاصل نہیں ہوندا، توحید دا کمال حاصل نہیں ہوندا، کدے بھی کوئی بھی فلاح اور کامیابی ظاہری بات نہیں حاصل نہیں کر سکتا، نہ اپنے مقصد حیات نو حاصل کر سکتا. جس مقصد واسطے اللہ سونے نو پیدا کیتا ہے، انسان نو اللہ رب العزت نے فطرت تے پیدا کیتا اور ایک کائنات دا نظام بالفطرت جاری و ساری ہے. اور یہ انسان دی فطرت ہے، یہی ہے کہ اپنی حقیقت یعنی اللہ دی پاک ذات تک رسائی حاصل کرے. قرآن حکیم جو رب نے دسیا ہے کہ جب تک انسان اللہ رب العزت انسان نو اللہ نے پیدا ہی اسے واسطے کیتا ہے اللہ سونے نو پہچانے، اللہ سونے دی محبت چ مبتلا ہوئے، ایمان دی روح یہی ہے، اور اللہ سونے دا دیدار حاصل کرے، ہی یہ فطرت ہے. اسے مقصد واسطے اللہ سونے انسان نے پیدا کیا. رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھیا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے کہ اللہ سونے مینوں اپنی بارگاہ چ حاضری دی نعمت عظما بخشی تے اللہ سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم جب تسی ارادہ کیتا ہے کہ میرے حرم چ داخل ہو جاؤ تے کوئی توجہ نہ کرو ملک دی طرف، ملکوت دی طرف، اور نہ جبروت دی طرف. حضرت غوث پاک فرماندے اسی طرح اللہ سونے اپنی بارگاہ چ حاضری دا شرف بخشیا اور دولت کبرا مینوں اللہ سونے عطا فرمائی. رب سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم کہ مجاہدہ اختیار کرو، کیونکہ مجاہدے تو بغیر مشاہدہ ناممکن ہے. سبحان اللہ. تو حضور غوث پاک فرما دے اس طرح پھر اللہ سونے ایک دفعہ اپنی بارگاہ چ اپنی حضوری چ حاضری دی دولت کبرا بخشی. تے اللہ سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم جڑا مجاہدے تو محروم رہے انہوں مشاہدے دا رستہ نہیں ملتا. یعنی مشاہدے واسطے، دیدار الہی واسطے مجاہدہ انتہائی ضروری ہے. جب تک انسان مسنون ریاضت و مجاہدات، مراقبات اور سباق قرب و ولایت نہیں کرتا اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی، کدے بھی دیدار مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا، کدے بھی کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ نہیں جا سکتا. اس واسطے انسان نو چاہیے قرآن و سنت دی روح تے عمل کرے.
جس طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت قبل ان تموت، مرن تو پہلے مر جا۔ جب تک انسان نفس و شیطان دنیا اور یہ پجاریاں جو نہیں نکلتا، تمام خواہشات لذات شہوات مال مشہوری کرسی شغل خلق چو قلب نہیں نکلتا، اور سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا نہیں بنتا، فنا پھر توحید نہیں ہوندا، غرق پھر توحید نہیں ہوندا، کدے بھی رب سنے دا دیدار انہوں حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ نعمتاں تاں ہی ملنی اگر انسان صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، یعنی جب تک انسان جڑا ہے صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، سرفروش، بت شکن، متقی، نفس و شیطان دنیا اور انہیں دے پجاریاں دے دشمن علماء مشائخ دی خدمت حاضر نہیں ہوندا، اور طویل عرصہ انہوں دی صحبت نہیں رہندا، انہوں کو قرآن و سنت اور فقہ دا علم حاصل نہیں کرتا، پھر یہ ہوتے خودی روح دے مطابق عمل نہیں کرتا، اپنے پیر و مرشد کو نسبت مع اللہ دی توحیدی محمدی نور نسبت دی نوری اپلیکیشن اپنے اندر القاء نہیں کراؤندا، ڈاؤن لوڈ نہیں کراؤندا، انہوں پھر ایکسیپٹ نہیں کرتا، اپنے اندر انسٹال نہیں کرتا، تاکہ نور توحید یہ انگ انگ رچ بس جائے، نور ایمان بھی یہ اندر رچ بس جائے، اور پھر ایمان دی روح اللہ دی محبت حاصل کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع فنا ہوئے، تو پھر ہی رحمہ اللہ دا مسافر بن سکتا ہے، ورنہ کدے بھی ہے رحمہ اللہ دا مسافر نہیں بن سکتا، اور توحید دی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتا۔ توحید اللہ رب العزت نو ایک مننا، وہ دی ذات نو، وہ دی صفات، اور وہ دے وچ کسی بھی طرح دی کوئی شرک تسلیم نہیں کرنا اور نہ شرک کرنا۔ اللہ پاک اپنی ذات و صفات یکتا و یگانہ، بے مثل و بے مثال ہے۔ تو جب تک انسان قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل نہیں کرتا، اپنے اندر نورانی نہیں کرتا، یہ روح اس خاکی جسم چو نکل کے باطن چ پرواز کردے آیا، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ نہیں جا سکتی، نہ حضوری خدا جل شانہ چ حاضر ہو کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ لطائف دی جڑی انسان دے اندر عالم عمر دے نوری لطائف دی غذا نوری ہے، اور کائناتی جڑیاں انرجیاں نے یہ نفس امارہ دی غذا ہے، لیکن جدو نفس امارہ مطمئنہ بن جاتا پھر دی غذا بھی نوری ہو جاتی ہے۔ اس واسطے فنائے نفس فنائے قلب حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اس تو بغیر انسان کدے بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ تو جویں جویں انسان قرآن و سنت عمل کرتا، قلبی ذکر و حضور نہ اگے ودھدا ہے، انوارات یہ اندر جذب ہوندے نے، اور یہ اندر ہر لہر جڑی ہے وہ چارج ہوندی رہندی ہے۔ لیکن جب تک انسان قرآن و سنت عمل نہیں کرتا، اہل بیت دے طریقے تے عمل نہیں کرتا، صحابہ کرام دے طریقے تے عمل نہیں کرتا، سچے اللہ والے دے عمل پروگرام تے عمل نہیں کرتا، آئم عربت طریقے تے عمل نہیں کرتا، کدے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس راہ ہجر دا سفر بھی طے کرنا پیندا، مصائب مشکلات مخالفتاں بھی ہوندیاں نے اس راہ، لیکن سچا ڈٹیا رہندا، چونکہ حسینی ہوندا ہے، امام حسین سیدنا امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے واسطے یزید نے صلح نہیں سی کیتی، تاں ہی حضرت خواجہ مہندی چشتی رحمۃ اللہ فرمایا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین، سر دیتا
لیکن یزید دے پروگرام نہیں بنیا سکا. لیکن تا ہی ہونی اگر انسان اپنی اصلاح کرے گا, پہلے اپنی اصلاح کرے پھر دوجیاں نو اللہ دعوت دے, سب تو الگ ہو کے. جو اقبال فرماندے ہے رسم عاشقی الگ سب سے بیٹھنا, بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے. حضور بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے چل بلے اتھے چلیے جتھے سارے انے, نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. تے جب تک انسان مسنون ریاضت و مجاہدات نہیں کرتا ہے, کدے بھی نفسدہ نہیں ہوندا ہے گا, کدے بھی مطمئنہ نہیں ہوندا ہے گا, کدے بھی یہ فنا نہیں ہوندا, کیونکہ یہ نفس ہمارا شیطان دی جائے قیام ہے. یہ ہر خواہش شیطان دے آن دا دروازہ, اور یہ انسان مخلوق دی محبت چ مبتلا کردا ہے, دنیا دی محبت چ مبتلا کردا ہے, جہدے بارے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ دنیا مردار طالب کتے نے, حب دنیا راسا کل خطیہ, دنیا آخرت دی کھیتی ہے, دنیا مومن واسطے قید خانہ اور کافرہ واسطے جنت ہے. بے شمار حدیث اس چیز موجود ہے کہ جب تک انسان دنیا تو نہیں منہ موڑدا ہے, تے خلقی اسباب و ارباب چ نہیں نکلدا, تے اللہ دی بنائی تقدیر تے راضی نہیں ہوندا. اپنے بارے دوسرے بارے جو بھی اللہ سونے مقرر فرمائے بالکل صحیح ہے تے راضی ہو جائے, کدے بھی تقدیر نہ لڑے, نہیں تو برباد ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا. تے اللہ دی مخلوق دا بھلا کرے. شیخ سعدی رحمت اللہ تاں ہی فرماندے نے کہ جداں دا مخلوق نہ تو سلوک کرے گا اداں دا ہی سلوک اللہ سونا تیرے نہ کرے گا. اس واسطے انسان کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع فنا ہو جائے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا نور نے, آپ زندہ حیات ہے. تائیں حضرت پیر ویل شاہ صاحب کڑی پیاری گل فرمائی ہے کہ اسی دیکھ کے صورت دلور دی اج بے صورت نو جان گئے, بنا عین عرب بنا میم احمد اسیں یار نو خوب پہچان گئے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پہچان لیا کہ آپ اللہ دا نور ہے, اور آپ دے ہی نور دے یہ سب عکسی ظہورات ہے جو کچھ بھی کائنات دے اندر ہے. تے حقیقی سکون انسان نو تائیں لبنا اگر انسان ایمان لے آئے گا اور قلبی ذکر کرے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ وذکرا کثیرا. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماندے حقیقی سکون اسی وقت ملدا ہے جو تسی تنہائی دے وچ خود اللہ سونے نال لا لا لو. تے اللہ سونے دا ہر جگہ اپنی ذات نال حاضر و موجود ہے, لیکن سب تو الگ بھی ہے. لیکن صاحب مشاہدہ لوکاں نے یہ کیفیت دیکھی یا پائی یا مشاہدہ کیتا ہے, اور جدید سائنس بھی تسلیم کر لے کہ کائنات دی ہر چیز غیر مرئی لطیف لہراں دی بنی ہے, اور لہرا کسی چیز دا عکس ہے. یہ اللہ رب العزت دے انوارات دے عکسی ظہورات تعینات تنزلات ہے جنہوں صوفی اکرام وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھاندے نے. حضور بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے ہے میں پایا ہے تیں آپ روپ تیں آپ سروپ وٹایا ہے, بلے شودا میں محتاج ہویا, مہاراج میرے میرا کاج ہویا. مینو پیا دا درس معراج ہویا, لگا عشق تاں اے گن گایا ہے. میں پایا ہے تاں آپ سروپ وٹایا ہے. کہ اللہ سونے میں فرماؤں دے کہ اللہ سونے جو کچھ بھی ہے یہ سب تیرا ہی روپ ہے. جب حضرت مادو لال حسین فرماندے نے کہ میں نہیں سب تو, لیکن اللہ دی سونے دی پاک ذات سب تو الگ بھی ہے. اس تو انسان ہے, رب ہے. جب ڈاکٹر علامہ فرماندے آدم کو خدا مت کہو, آدم خدا نہیں, لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں. لیکن ایک کیفیت تاں ہی ہو سکتی ہے اگر انسان جب اقبال فرماندے کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا, جب تک انسان ماس ہو اللہ تو کلی منہ نہیں موڑے. ہزار خوف اقبال فرماندے ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق, یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق. لیکن بغیر سچے مرشد دے راہ نہیں لبنی. جب مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ فرماندے نے جیڑا بھی بغیر مرشد تو رستے دے چلے آئے
وہ شیطان دی وجہ نال گمراہ اور ہلاک ہو گیا۔ حضور مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ گمراہ اور فاسق لوکاں دے وچ بیٹھو گے تے گناہ دا گناہاں ہوتے دلیر ہو جاؤ گے، بچیاں وچ بیٹھو گے تے غیر سنجیدگی سکھو گے، بادشاہاں عمراء اور سرداراں کو بیٹھو گے تے تکبر سکھو گے، تے تسی فقراء دے وچ بیٹھیا کرو تے عاجزی سکھو گے۔ تے جدو انسان دے اتے حقیقت منکشف ہوندی ہے کہ جو کچھ ہے اللہ رب العزت دے انوارات دے عکس ظہور ہے، انسان بھی اللہ سونے دے انوار صفاتی انوارات دا عکس ظہور ہے، یہ اندر نوری لطائف ہے، اللہ دی ذات یہ اندر وسدی ہے، تے کدے بھی کوئی انسان کسی دا دل نہیں دکھائے گا، کسی ظلم نہیں کرے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے نے ہر انسان دی عزت ہر ادھر محبت کرو، کیونکہ ہر انسان دے وچ خدا دی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہے، کیونکہ انسان اللہ رب العزت دا صفاتی انوار دا عکس ظہور ہے، یہ حقیقت اللہ دی ذات ہے، اللہ دی بارگاہ تک پہنچنا ہے، لیکن پہنچ تا ہی سکتا اگر انسان دی توحید درست ہوئے گی، جب تک یہ توحید درست نہیں ہوندی یہ کدے بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ تذکرہ اولیاء دے اندر لکھیا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ فرمایا کہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم دا ایک قول ہے کہ اللہ سونے مینوں اپنی معرفت عطا فرمائی اور وہ خدا ادھا دا یکتا ہے کہ نہ کوئی او دا مشابہ ہو سکتا ہے، نہ او دا تعلق کسی جنس نال ہے، نہ انہوں مخلوقات دے ہوتے قیاس کیتا جا سکتا ہے، وہ دور رہندے ہوئے بھی نزدیک ہے اور نزدیک ہوندے ہوئے بھی دور ہے، اور وہ ادھا دا برتارا ہے کہ اس تو بلند کوئی شے نہیں اور وہ کسی شے دے ہوتے قائم نہیں، وہ دی ذات ادھا دی ہے تے کسے وچ بھی وہ دے ورگے اوصاف نہیں، اور جیڑا وہ دے کلام دی تشریح یا تعویل کردا ہے وہ ملحد ہے، اور سب تو زیادہ فہیم وہ ہے جیڑا وہ دی ذات نو سمجھ لوے۔ تے پھر اگے آپ لکھ دے حضور جنید بغدادی رحمت اللہ فرماندے ہیں کہ توحید اللہ نو جانن دا نام آیا، اور انتہائی توحید یہ ہے کہ جس حد تک بھی توحید دا علم حاصل ہوئے انہوں یہی تصور کرے کہ توحید یہ تو بھی بالا تر ہے، کیونکہ آپ فرمان دے کہ توحید نہ یا خود نو فنا کر کے اللہ دی ذات دے وچ ڈب جان دا نام اور عجز دے نال حصول نعمت دا۔ اسے تذکرہ اولیاء جو لکھیا ہے کہ حضرت ابو سعید خزاز رحمت اللہ فرمایا کہ توحید نہ آیا ہر شے تو جدا ہو کے رجوع اللہ ہون دا نہ آیا، اور اسے تذکرہ اولیاء جو لکھیا ہے کہ حضرت محمد ربیم رحمت اللہ علیہ فرمایا خدا دی محبت دے وچ فنائیت دا نام توحید ہے۔ پھر اسی کتاب جو لکھیا کہ حضرت ابن عطا رحمت اللہ فرمایا تقوی دی ابتدا جڑی ہے معرفت اور انتہا توحید ہے، فرمایا کہ ہر امر دا فاعل حقیقی اللہ دی ذات ہے۔ اسی کتاب جو لکھیا کہ حضرت ابو محمد مرتش رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ اقرار وحدانیت اور ربوبیت نو پہچاننا اور ممنوع چیزاں تو احتراز کرنا اساس توحید ہے۔ پھر اسی کتاب یہ لکھیا کہ حضرت ابو علی جرجانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ بیمو رجا اور محبت توحید حقیقی ہے، یہ توحید حقیقی نے۔ کسی کتاب یہ لکھیا کہ حضرت منصور حلاج حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ فرمایا شریعت دے وچ اصل چیز توحید ہے۔ اسی کتاب جی لکھیا کہ حضرت ابو بکر واسطی رحمت اللہ علیہ فرمایا شریعت عین توحید ہے،
اور شرع توحید دا گزر جڑا بحر نبوت تک ہوندا ہے۔ پھر آپ فرماندے جی نے وحدانیت نو سمجھ لیا وہ مقصود تک پہنچ گیا۔ یعنی توحید جڑی ہے جب تک انسان یہ حاصل نہیں کرتا اور توحید نو درست نہیں کرتا، شرک تو پاک نہیں کرتا، کدے بھی انسان فنا فی توحید اور غرق فی توحید نہیں ہو سکتا، نہ اللہ سن دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا۔ اس واسطے سانوں چاہیے کہ اپنی توحید نو درست کریے اور وہی توحید منیے جڑی توحید محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی شیطانہ دی بنائی ہوئی گمراہ فرقیاں دی بنائی دجالی توحید جڑی ہے وہ دے نزدیک بھی نہ جائیے، توحید محمدی دے اتے ایمان لے آئیے اور اللہ دی ذات و صفات نو ہر قسم دے شرک تو پاک بنیے۔ اور اللہ رب العزت دی ذات ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ رب سونے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ سونا فرماؤں میں اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، لیکن اللہ سونا کسی شاعرہ ملیا ہوئے نہیں۔ اور اللہ رب العزت دے صفاتی انوارات دی قدرت ہر لہر سے جاری ہے، لیکن نور قدرت کسی لہر نہ ملی ہوئی نہیں، سب تو الگ ہے۔ اس واسطے انسان نو چاہیے جس مقصد واسطے دنیا دے آیا وہ مقصد حاصل کرے، لیکن یہ مقصد تاں ہی حاصل کرے گا کہ اگر لا الہ دی نفی اور الا اللہ دا اس بات حاصل کرے گا۔ لیکن یہ سچے اللہ والے کو لبنا ہے، یہ دو نمبر بابیاں کو نہیں لبنا، کیونکہ انہاں لوگوں دا قرآن و سنت نو چھڈتا۔ حالانکہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑھے پیارے آقا مولا فرمایا میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ چلے ہاں، اگر تسی نے کٹ کے پڑھی رکھو گے کدے گمراہ نہیں ہوو گے۔ ایک کا قرآن کریم، دوسرا میری سنت۔ تے انسان نو چاہیے قرآن و سنت دی روشنی دے وچ یہ روحانی سفر کرے، اجماع اہل سنت دے نال رہے اور سچے اللہ والے جی تعلیم ہے، اسلامی علم تصوف ہے، ایک تحریک ہے، خاموش تحریک ہے بغیر اشتہاری۔ اس واسطے اللہ والے نہ بازاری ہوندے، نہ درباری ہوندے، نہ کاروباری ہوندے، نہ اشتہاری ہوندے نے۔ اس واسطے سچے اللہ والے نے اپنی خانقاہیں تو الگ ہو کے بنا لی ہیں، جدوں انہاں خلافت نو ملوکیت تبدیل کرتا، جڑا خزانہ عوام دی امانت سے امت دی انہوں بادشاہاں نے اپنا خزانہ بنا لیا اور نام نہاد دو نمبر غیر گمراہ فرقیاں دے آلو مولویاں نال لڑا کے اپنی مرضی دے فتوے کڑوائے۔ تاریخ بھری پئی ہے، تے جب تک انسان انہاں تو الگ نہیں ہوندا ہے، اجماع اہل سنت دے نال نہیں رہندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اتباع فنا نہیں ہوندا، کدے بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ سانو چاہیے لا الہ جو نکل جائے تے الا اللہ جو ڈب جائیے ہمیشہ لے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی ذات دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ نصوحی نعمت عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، قرہ عرض اسلام نو غلبہ عطا فرما۔ اسلام دشمن، انسانیت دشمن، شیطانی قوتاں، منافقاں، دجالیاں اور ساڑھے اندر موجود انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائیں۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حوث، وما علینا الا البلاغ۔